ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ تعالی عنا محمدا ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اوسط کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی آخر کلامنا۔ میرے بھائی اور دوستو، مسلمانوں کی اور ہماری خوش نصیبی ہے، ملت اسلامی عالم اسلام کی خوش نصیبی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل اللہ نے ایسے ایسے اعمال عطا فرمائے جو ہماری زندگیوں سے بھی زیادہ کے ہیں، کہ صرف چند منٹ چند گھنٹے کے اعمال پوری زندگی کے اعمال سے زیادہ بھاری ہیں۔ ویسے تو رمضان خود ہی ایک بابرکت مہینہ ہمارے لیے نعمت تھا، اور نعمت بھی ایسی کہ جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے نیکی نہیں دے سکتے، اس کے جزا فرشتے نہیں دے سکتے، فرشتوں کے بس میں نہیں ہے، فرشتے یہ بوجھ اٹھا ہی نہیں سکتے کہ وہ اس کے نیکی کو لکھیں یا اس کا بوجھ اٹھائیں۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ کیا کہنے رب کے، کیا کہنے رحمان کے، کیا کہنے رب کریم کے کہ خود جزا دے گا، تو اس کا مطلب عالی شان جزا ہے، بڑا بدلہ ہے۔ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں جب بھی کوئی وی آئی پی لوگ انعامات تقسیم کرتے ہیں تو کہ خاص انعام کے لیے خاص لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے، ورنہ چھوٹے موٹے لوگوں کو کہا جاتا ہے انعام دے دو، باقی اہم وقت میں وی آئی پی شخصیت آئے گی اور پروٹوکول کے تحت آئے گی اور بیان کرے گی۔ لیکن یہاں اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہی دوں گا جزا، روزہ دار غریب ہو یا امیر ہو، دبلا پتلا ہو یا موٹا پہلوان ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کالا ہو یا گورا ہو، جزا اس کی میں دوں گا۔ اس کا مطلب ہے روزہ دار بھی خاص آدمی ہے، اور اللہ تو اللہ ہی ہے، اللہ تو اللہ ہی ہے۔ تو رمضان تو ویسے ہی نعمت تھا، رمضان کا بدلہ ویسے اللہ نے دینا تھا۔ یہ اور بات ہے بدنصیبی ہماری کہ مسلمان اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، حالات کو اپنے موافق نہ بنا سکے، تقدیر تبدیل نہ کروا سکے، ذلت کو عزت میں تبدیل نہ کروا سکے، اور نچائی کو اونچائی میں تبدیل نہ کروا سکے، اور زوال کو عروج میں تبدیل نہ کروا سکے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے، ورنہ ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ اللہ کا قرب دلا دیتا ہے، اللہ کا تعلق مضبوط کروا دیتا ہے، اور گرا پڑا انسان بھی عرش پر پہنچ سکتا ہے، اور اللہ کے ہاں مقرب بن سکتا ہے کہ اگر اس کا ایک لمحے کی بھی قدر کر لے۔ کہ رمضان کا ویسی بخشش کا مہینہ ہے، افطار کے وقت بخشش، سحری کے وقت بخشش، دن کے وقت بخشش، رات کے وقت بخشش، اور لاکھوں لوگوں کو روزانہ بخشش ہوتی ہے، لیکن کچھ محروم ہوتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی جو نعمت تھی اس رمضان میں، سب سے بڑی نعمت لیلۃ القدر تھی۔ تو لیلۃ القدر ہے کیا چیز جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، کسی صحابی کا قول نہیں ہے، کسی امام کا فرمان نہیں ہے، یہ خود اللہ کا فرمان ہے، یہ خود اللہ کا فرمان ہے کہ اس رمضان میں ایک شب قدر آتی ہے۔ وہ شب قدر پہلے تو ارشاد فرمایا پورے مہینے میں ہے، تو پھر آخر میں مزید اس کی ڈیٹیل بیان کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخری 10 دن میں وہ بھی طاق راتوں میں ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ لڑائی جھگڑا اور بغض نفرت کتنا اللہ کے ہاں اس کی وہ ہے ناقدری، کہ اللہ کے ہاں مقبوض ترین آدمی کون ہے؟ جو لڑاکا ہو، جو جھگڑالو ہو، جو بدتمیزی کرتا ہو۔ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ نقصان دہ بندہ کون ہے؟ جو دوسروں کو تکلیف دیتا ہو، دکھ دیتا ہو۔
میرے عزیزو المیہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے گھر سے باہر، تاکہ صحابہ کو امت کو بتا سکے کہ شب قدر فلاں رات میں ہے۔ باہر تشریف لائے، دیکھا تو دو بندے آپس میں لڑ رہے تھے، اس آپس میں لڑائی، اس ان کی پریشانی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اب وہ رات اٹھ گئی، اب وہ ذہن سے نکل گئی، اب تمہیں ڈھونڈنی پڑے گی۔ تو یہ اتنی بڑی سعادت جو ایک رات میں ملنی تھی اس کو 10 راتوں میں تقسیم کر دیا، صرف ایک جھگڑے کی وجہ سے ایک عمل جو ایک رات ہونا تھا اس کو 10 دنوں میں تقسیم کر کے 10 دنوں کو فرما دیا ڈھونڈو اب اس کو۔ جب ایک جھگڑا اتنا منحوس ہے تو جو پوری امت جھگڑوں میں بٹی ہوئی ہے، تقسیم در تقسیم ہے، نفرتوں میں الجھی ہوئی ہے، اور نفرتیں بھی سد سکندری کی طرح کھڑی ہیں اور بڑی بڑی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، اس کا انجام مسلمانوں کے زوال نہیں ہوگا تو عروج کہاں ملے گا؟ ذلت نہیں ہوگی تو عزت کیسے ملے گی؟ ایک جھگڑا ایک بڑے عمل سے محروم کر گیا تو جو ساری دنیا کے مسلمان گالیاں دیتے ہیں، آپس میں نفرت کرتے ہیں، لڑائیں کرتے ہیں، اس کی نحوست کا کیا کہنا پھر؟ اس کی نحوست کتنے برے اثرات ڈال رہی ہوگی، کاش مسلمان یہ سمجھ سکے۔ تو میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس میں ایک شب قدر ہے۔ وہ رات کون سی ہے؟ وہ رات وہ ہے کہ آخری 10 راتوں میں طاق راتیں ہیں، 21 ہو گئی، 23 ہو گئی، 25 ہو گئی، 27 ہو گئی، 29 ہو گئی، ان میں ڈھونڈنی ہے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ خود اللہ فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ وہ 1000 مہینوں سے ایک رات بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنے سال بنتے ہیں؟ 80 سال سے زیادہ بنتے ہیں۔ کوئی بندہ عبادت نہیں کر سکتا، اس ایک رات میں عبادت کے بدلے میں 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ کتنی بڑی رات ہے، کتنی بڑی فضیلت اس امت کو عطا فرمائی اللہ نے۔ اس میں کوئی شک نہیں، گناہ بھی ہوتے ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں، نافرمانیاں بھی ہوتی ہیں، نحوست بھی آ جاتی ہے، بد عملی کی، بد کرداری کی، بد خلقی کی، لیکن اللہ نے ایسے ایسے اعمال عطا فرمائے ساری زندگی کو دھو ڈالے۔ اس لیے اللہ نے اپنا نام رحمان رکھا، اللہ نے اپنا تعارف رحیم کے اعتبار سے کروایا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ عالمین کا رب کون؟ جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ میرے عزیزو، میرا اور آپ کا واسطہ رحمان اور رحیم سے ہے، جو خود اعلان کرتا ہے سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے، وسعت تھوڑا ہے، رحمت وسیع ہے، تو کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھائیں اسی رمضان میں؟ کیسے فائدہ اٹھائیں کہ اس شب قدر کو پائیں؟ شب قدر کون پا سکتا ہے؟ کون پا سکتا ہے؟ ہر ایک مسلمان شب قدر کو حاصل کر سکتا ہے، اعمال کرنے سے، پختہ اعمال کرنے سے۔ اس شب قدر میں اعمال کون کون سے ہونے چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن جن اعمال کی قدر بتائی امت کو، اہمیت بتائی ہے، میرے عزیزو ان اعمال میں سے سارے کرنے ہوں گے۔ مثلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کی اہمیت بتائی، صدقہ کی فضیلت بتائی، تو ہمیں اس رات تھوڑا سا صدقہ بھی کر دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی فضیلت بتائی ہے، تو ہمیں اس رات تہجد بھی پڑھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کی فضیلت بتائی، ہمیں تہجد کے علاوہ بھی نوافل پڑھ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی فضیلت بتائی، تو ہمیں اس رات تلاوت بھی کر لینی چاہیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی فضیلت بے انتہا بتائی، یہاں تک فرمایا کہ ذکر کرنے والا مردہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے، ذکر کرنے والا زندہ ہے۔ یہ کمال ہے۔ تو میرے عزیزو، اس رات ہمیں ذکر بھی کر دینا چاہیے۔ ہر وہ نیکی جس کی فضیلت فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نیکی کو ہمیں کر لینا چاہیے، کوئی نیکی چھوڑنی نہیں چاہیے، تاکہ کوئی ایک نیکی بھی قبول ہو گئی تو ہمارا کام بن جائے گا، بگڑی بن جائے گی، زوال عروج میں تبدیل ہو جائے گا، عزت اللہ کے ہاں بن جائے گی، اللہ کے ہاں قرب اور تعلق نصیب ہو جائے گا، اور اپنے اللہ مقربین میں شامل فرما لے گا۔ تو میرے عزیزو، اس رات ہوتا کیا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہوتا کیا ہے؟ اللہ فرماتے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ فرشتے اترتے ہیں آپ کے رب سے، اپنے رب کے حکم سے فرشتے اترتے ہیں۔ جیسے ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے ڈھونڈتے ہیں پوری کائنات میں، جہاں بھی دیکھیں کہ کوئی شخص، کوئی جماعت ذکر کر رہی ہے، اللہ کو یاد کر رہی ہے،
فرشتے اس کو گھیرا کر لیتے ہیں، اس کو گھیرتے ہیں، پھر آسمان تک چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے واپس جاتے ہیں، اللہ پوچھتا ہے کہاں گئے تھے؟ یا اللہ فلاں جگہ پہ مجلس لگی ہوئی تھی، مجلس ذکر تھی، مجلس درود شریف تھا، تیرے نام کا ذکر ہو رہا تھا۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں گواہ رہ جاؤ اس مجلس میں جو جو بھی تھا میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اب روایت میں ہے کہ فرشتہ اعتراض کرے گا یا اللہ اس میں ایک شخص تو اپنے کام کے لیے آیا ہوا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں لا یشکا جلیسو، کہ یہ مجلس ایسی ہے کہ اس کا کوئی بھی اس میں بیٹھنے والا شخص محروم نہیں رہتا۔ تو اس کے لیے تو خود اللہ ارشاد فرما رہے ہیں لیلۃ القدر میں کیا فرما رہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، ملائکہ اترتے ہیں اور ملائکہ کے سردار اترتے ہیں، حضرت جبرائیل اترتے ہیں اور ملائکہ اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ تو میرے عزیزو کیوں نہ اس کو حاصل کریں؟ ابھی آسان کتنی ہے؟ آسان اتنی ہے کہ اللہ نے بتا دیا، یہ لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو پتہ نہیں۔ لوگ رات کو جاگتے ہیں، عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں، ٹھیک 2 بجے سو جاتے ہیں، نیند آ جاتی، عشاء کے بعد جاگتے ہیں 2:30 بجے سو جاتے ہیں، نیند آ جاتی، عشاء کے بعد جاگتے ہیں 3 بجے سو جاتے ہیں، عشاء کے بعد جاگتے ہیں 3:30 بجے سو جاتے ہیں۔ حالانکہ جو گارنٹی کا وقت ہے، جس میں گارنٹی ہے کہ یہی شب قدر کا وقت ہے، وہ ہے حتی مطلع الفجر، صبح صادق سے پہلے تک کا وقت ہے، وہ ہے شب قدر کا۔ اب اس کی ابتدا نہیں بتائی اللہ نے کہ کب شروع ہوتی ہے شب قدر، مغرب سے ہوتی ہے، عشاء سے ہوتی ہے، 10 بجے یا 1 بجے یا 2 بجے 3 بجے، نہیں، انتہا بتا دی اللہ نے کہ ختم کب ہوتی ہے؟ یہ حتی مطلع الفجر، کہ جب طلوع فجر ہوتی ہے تو اس وقت تک یہ فرشتے بھی ناظر رہتے ہیں، اس وقت تک یہ شب قدر ہوتی ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ ہمارے ساتھیوں کو رات کو نہیں جاگنا چاہیے، آخری 1 گھنٹہ عبادت کر لیں، آخری 1 گھنٹے میں تلاوت بھی کر لیں، ذکر بھی کر لیں، نفل بھی پڑھ لیں، صدقہ بھی دے دیں، ہر شخص کو شب قدر مل جائے گی۔ کیوں؟ اس کی گارنٹی اللہ دے رہا ہے، اس کی گارنٹی اللہ دے رہا ہے کہ ہے حتی مطلع الفجر، کہ وہ ابتدا کہاں سے ہے اللہ نے نہیں بتائی، پردے رکھے، انتہا کہاں ہے؟ ہے حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک رہتی ہے۔ تو طلوع فجر میں یہ جو 5 راتیں ہیں، طاق راتیں، اس میں آخری 1 گھنٹہ جاگ لیں گے، ہر ایک کو اللہ نصیب کر دے گا، چونکہ گارنٹی اللہ کی ہے کہ ہے حتی مطلع الفجر۔ لیکن میرے عزیزو اتنی بڑی رات، عظیم و شان رات، 83 سال کی عبادت کا ثواب جس میں ملتا ہے، اس میں بھی کچھ لوگ محروم ہو جاتے ہیں۔ آئیے دعا کیجئے اللہ ہم سب کو اس بدبختی میں شامل نہ فرمائے، اس میں ہم میں سے کسی کو محروم نہ کرے، کوئی بھی بدبخت اس سے وہ نہ ہو، بدبخت نہ بن جائے۔ ہیں کون؟ میرے عزیزو والدین کا نافرمان اس رات کو نہ حاصل کر سکے گا، نہ بخشش ہوگی۔ لڑاکا جھگڑالو اس رات کو نہ حاصل کر سکے گا، نہ بخشش ہوگی۔ کینہ نفرت کرنے والا اس رات کو نہ حاصل کر سکے گا، نہ بخشش ہوگی۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا اس رات کو نہ حاصل کر سکے گا، نہ بخشش ہوگی۔ چاہے ساری رات جاگتا رہے، پورے 10 دن جاگتا رہے، تو بھی اس کو فضیلت نہیں ملے گی، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ سارے لوگ تو اس میں فیض یاب ہوں گے، بخشش ہو جائے گی اور مغفرت کا سیلاب ہے، اس میں دل جائیں گے سارے، لیکن یہ بدبخت محروم رہ جائیں گے۔ جو شراب پیتا ہے وہ بھی محروم ہو جائے گا، جو والدین کا نافرمان ہے وہ بھی محروم رہ جائے گا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتا ہے وہ بھی محروم ہو جائے گا، جو نفرت کرتا ہے وہ بھی محروم ہو جائے گا۔ تو آئیے اس سے پہلے کہ ہمیں شب قدر مل جائے، اس شب قدر سے پہلے اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ ہم وہ محرومی کی لسٹ میں نہ ہوں۔ یہ سارے اعمال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جو لوگ محروم ہو جاتے ہیں، آئیے ہم سارے توبہ کر لیں، ان میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ اگر والدین کی نافرمانی ہوئی ہے تو آج معافی مانگ لیں، رشتہ داروں سے جھگڑا ہے تو آج صلح کر لیں، کسی کے لیے دل میں نفرت کینہ ہے، پارٹی کے اعتبار سے، مسلک کے اعتبار سے، گروپ کے اعتبار سے، سلسلے کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، کسی بھی اعتبار سے اس نفرت کو ختم کرنے میں محروم رہ جائیں گے۔ اور اگر شراب نوشی ہے تو اس پہ بھی توبہ کر لے۔ تو یہ سارے کام جو رکاوٹ ہیں، جو محرومی کا سبب ہے، جو بدبختی کی وجہ ہے، ان سب سے توبہ کر کے پھر رات کو ڈھونڈے تو آپ کی زندگی بھی بن جائے گی، دنیا بھی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اپنا
قرب عطا فرمائے اور اپنا تعلق نصیب فرمائے اور اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.